اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا بہت مشکور ہوں، خالق عالم الاسباب نے ہم سب کو پھر دین سیکھنے کے لیے یکجا کیا ہے۔ سامعین حضرات، آج ہم نے سبق نمبر 3 حرکات کے بارے میں پڑھنا ہے۔ حرکت کی جمع حرکات ہے۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر اور پیش حرف کے اوپر جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہیں گے۔ دیکھیں پہلی لائن کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے حرکت کی جمع حرکات ہیں، یعنی ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش، یہ ایک حرکت ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور حرکت کی جمع جو ہیں وہ حرکات ہیں زبر اور پیش حرف کے اوپر جبکہ زیر حرف کے نیچے۔ اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں یہ تو عام سی بات ہے، بچوں کو بھی پتہ ہوتی ہے کہ زبر اور پیش حرف کے اوپر جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ جی دوسری لائن میں یہ لکھا ہے کہ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں، یعنی اس با پر حرکت ہے تو ہم اس کو متحرک کہہ سکتے ہیں۔ اگر حرکت نہ ہوتی یعنی زیر نہ ہوتا تو ہم اس کو متحرک نہیں کہہ سکتے تھے۔ با کے نیچے زیر ہے، پیش با پیش بو ہے، یا سارا آپ کے سامنے ہے، یہ سارے جتنے بھی حروف لکھے ہوئے ہیں یہ سارے متحرک ہیں۔ اگر کوئی حرف اکیلا لکھا ہو، صرف لکھا ہو، یعنی کہ زبر زیر پیش کچھ نہ ہو، پھر ہم اس کو غیر متحرک کہیں گے۔ لیکن جب کسی حرف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے گی اسے کیا کہیں گے؟ متحرک کہیں گے۔ حرکت زبر بھی حرکت ہے، زیر بھی حرکت ہے، اور یاد رکھیں کہ پیش بھی ایک حرکت ہے۔ کوئی بھی جب حرکت آئے گی تینوں میں سے تو وہ اس حرف کو متحرک کر دے گی۔ جی زبر منہ اور آواز کو کھول کر، زیر آواز کو نیچے گرا کر، اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا ہوتا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو سناتا ہوں۔ سب سے پہلے زبر منہ اور آواز کو کھول کر کیسے؟ حمزہ زبر ا، با زبر با۔ یہ میں آپ کو صرف با والے پہلے سناتا ہوں جو زبر والے ہیں، وہ کیونکہ پہلے ہم زبر کی بات کریں نا۔ یہ دیکھیں زبر منہ اور آواز کو کھول کر ادا کرتے ہیں۔ تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر ج، حا زبر حا۔ تو جیسا آپ نے سماعت کیا کہ زبر منہ اور آواز کو کھول کر ادا کرنا ہے، پھر زیر آواز کو نیچے گرا کر، زیر آواز کو نیچے گرا کر کیسے بھلا؟ دیکھیں اب زیر والے سماعت فرمائیں۔ حمزہ زیر ای، دیکھیں ای، یہ جو ساؤنڈ ہے یہ ہے نیچے گرانے والا، آواز کو نیچے گرانا۔ دیکھیں با زیر بی، یہ ہے آواز کو نیچے گرانا۔ تا زیر تی، ثا زیر سی، جیم زیر جی، حا زیر حی۔ اب آگے زیر بھی پڑھ لیا، ادھر پیش کی طرف آئیں اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں۔ اور پیش کو کیسے ادا کرنا ہے؟ ہونٹوں کو گول کر کے۔ دیکھیں جب آپ پیش والا کوئی بھی حرف ادا کریں گے، یعنی ایسا حرف ادا کریں گے جس پہ حرکت ہو، کون سی حرکت ہو؟ پیش والی، یعنی پیش ہو، تو اس کو کیسے پھر ہم ادا کریں گے؟ اس میں کیا ہوگا؟ دونوں ہونٹ جو ہیں وہ گول ہوں گے۔ سماعت فرمائیے۔ حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، ثا پیش سو۔ جی اس میں دونوں ہونٹ گول ہوں گے۔ دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں۔ زبر منہ اور آواز کو کھول کر اور زیر آواز کو نیچے گرا کر اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے، جو میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ اگلی لائن دیکھیں، حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے نہ تو زیادہ کھینچنا ہے، جیسے حمزہ زبر آ، اگر اتنا ہے تو اتنا ہی رکھنا ہے، اس کو زیادہ نہیں کھینچنا۔ یعنی آپ ایسے نہیں کر سکتے۔ پہلے آپ درست طریقہ سماعت فرمائیں، پھر میں آپ کو جو 2 طریقے جن سے منع کیا گیا ہے اس کی بھی ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ حمزہ زبر ا، حمزہ زبر آ، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اتنا ہی رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہو گئی اس کی ڈیٹیل۔ اب جو 2 طریقے جن سے منع کیا گیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر کھینچے، پہلے کھینچنے کی بات کر لیتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، یہ ہوگا کھینچنا، ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسرا طریقہ جس سے منع کیا ہے بغیر جھٹکا دیے،
تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کیسے. حمزہ زبر اس کو یہ ہوتا ہے جھٹکا دینا. تو وہ دونوں ہی باتوں سے منع کیا گیا ہے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے. معروف کا مطلب ہے کہ اس انداز میں پڑھنا ہے کہ نہ کھینچنا ہے اور نہ ہی جھٹکا دینا ہے. یعنی کھینچنے والی صورت اور جھٹکا دینے والی صورت کی درمیانی جو صورت ہے آپ نے اس کو اختیار کرنا ہے. آگے الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں گے. یعنی صرف الف ہوگا تو وہ الف ہی ہے. اگر اس پہ کوئی حرکت میں نے بتایا زبر بھی ایک حرکت ہے, زیر بھی حرکت ہے, پیش بھی ایک حرکت ہے, تو وہ متحرک اسے بنا دے گی تو وہ حمزہ بن جائے گا, اسے حمزہ پڑھیں گے. را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر, اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے. را پر زبر یا پیش آ جائے تو ہم را کو کیا پڑھیں گے, پر پڑھیں گے, اور را کے نیچے اگر زیر ہو تو اس کو باریک پڑھیں گے. دیکھیں اب پہلے ہم دونوں جنہیں پر پڑھنا ہے, موٹا پڑھنا ہے, وہ سماعت کرتے ہیں. را پر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. پہلے زبر اور پیش کی بات ہو رہی ہے تو ہم پہلے زبر اور پیش کو پڑھ کے دیکھتے ہیں. را زبر را, دیکھیں جی موٹا پڑھا گیا را. اب پیش کی بات ہو رہی ہے. را پیش رو, یعنی را پر زبر اور پیش ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے, پر پڑھیں گے. آگے زیر ہو تو را کے نیچے زیر ہو تو باریک پڑھیں گے. کیسے؟ را زیر ری, جی یہ باریک آ گیا. تو اسی طرح یہ اس کی آخری لائن ہے. یہ آپ لوگوں نے جو ہے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. یہ جتنا سارا پیرا ہے یہ آپ نے یاد کرنا ہے. ان لائنوں کو یاد کر کے آپ کو اس تختی میں بہت مدد ملنے والی ہے. اچھا اب ہم اس کی ادائیگی دیکھتے ہیں. سماعت فرمائیے. حمزہ زبر حمزہ زیر ای, حمزہ پیش او, با زبر با زیر بی, با پیش بو, تا زبر تا زیر تی, تا پیش تو, ثا زبر ثا زیر سی, ثا پیش سو, جیم زبر جیم زیر جی, جیم پیش جو, ہا زبر ہا زیر حی, ہا پیش ہو. اس کی آپ ساتھ ساتھ پریکٹس بھی کرتے جائیں. خا زبر خا زیر خی, خا پیش خو, دال زبر دال زیر دی, دال پیش دو, ذال زبر ذال زیر ذی, ذال پیش ذو, را زبر را زیر ری, را پیش رو, زا زبر زا زیر زی, زا پیش زو, سین زبر سین زیر سی, سین زا اور صاد میں سٹی کا خیال رکھنا ہے. سین پیش سو, شین زبر شین زیر شی, شین پیش شو, صاد زبر صاد زیر سی, صاد
پیش سو ضاد زبر ضا ضاد زیر ضی ضاد پیش ضو طا زبر طا طا اور تا میں فرق کرنا ہے. طا زیر طی اس کو تا آپ نے ہرگز نہیں پڑھنا. طا پیش تو وا زبر وا وا زیر وی وا پیش وو عین زبر ع عین زیر عی عین پیش عو. آپ یہ ساتھ ساتھ اس کی پریکٹس کرتے جائیں. ساتھ ساتھ پریکٹس کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. غین زبر غا ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں. غین زیر غی غین پیش غو فا زبر فا فا زیر فی فا پیش فو قاف زبر قا قاف زیر قی قاف پیش قو کاف زبر کا کاف زیر کی کاف پیش کو. قاف اور کیف میں آپ کو واضح فرق نظر آ گیا ہوگا. لام زبر لا لام زیر لی لام پیش لو میم زبر ما میم زیر می میم پیش مو نون زبر نا نون زیر نی نون پیش نو واو زبر و واو زیر وی واو پیش وو. اگر آپ ایک اچھا قاری بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے. سامعین حضرات، قاری صرف وہ نہیں ہے کہ جو کسی کو پڑھائے. قاری کا مطلب وہ ہے کہ جو قرآن پاک کی تلاوت کرے، جو قرآن پاک پڑھے، زیادہ سے زیادہ پڑھے. قرآن پڑھنے والے کو قاری کہا جاتا ہے. اگر آپ اچھا قرآن پڑھنے والا بننا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہوگا. جی. ہا زبر ہا ہا زیر ہی ہا پیش ہو حمزہ زبر ا حمزہ زیر ای حمزہ پیش او یا زبر یا یا زیر یی یا پیش یو. جی، آپ یہ مکمل ہماری تختی الحمدللہ ہو گئی ہے. اب آگے ہم جو ہے تختی نمبر 4 کا آغاز کریں گے اور اس میں جو چیزیں ہیں اسے سیکھیں گے. فی الحال آپ اس تختی کی پریکٹس کریں اور جو ہے اس کو اچھے سے ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ پاک ہم سب کو دین سیکھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. ہمارا جو ہے آج کی تختی مکمل ہوئی ہے اور اللہ پاک میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو مزید قرآن پاک کا نور نصیب فرمائے. آمین.